قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ہم کوئی بڑا بول نہیں بولتے، لیکن اپنے تجربے اور خطے کے بدلتے حالات کے پیش نظر ہی ہم نے یہ خبریں آپ کو دی تھیں کہ امریکہ اور نیٹو فورسز نے افغانستان سے نہیں نکلنا، اور پھر وہی ہو چکا جس کا ڈر تھا۔ امریکی صدر بائیڈن نے اعلان کر دیا کہ وہ فی الفور افغانستان کو نہیں چھوڑے گا۔ امریکی صدر بائیڈن نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے دو ٹوک اعلان کر دیا کہ امریکہ اور نیٹو فورسز 11 ستمبر تک افغانستان میں ہی رہیں گی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ خبریں شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ اگلے چند ہفتوں میں کون سی بڑی تباہی اس خطے کی سرحدوں پر دستخط دے رہی ہے۔ آپ میری بات کا برا نہ مانیں کہ میں کیوں ہر وقت تباہی کا ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن جناب یہ درست اور حقیقت ہے کہ ایسا بہت کچھ اب خطے میں ہونے جا رہا ہے۔ آئیے آپ سے 1 مئی کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال سے متعلق انتہائی ایکسکلوسیو خبریں بھی شیئر کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، جنگ کا طبل ایک دفعہ پھر امریکہ نے خود ہی بجا دیا ہے، اور دوستو میں تو کہتا ہوں جنگ ہونے دیں، کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہی حال اس وقت امریکہ اور بھارت کا ہونے جا رہا ہے، اور یقین کریں اب کی بار طالبان ملا برادرز اکیلے نہیں، بہت سی اسلامی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں۔ وہ پہلے سے زیادہ طاقتور طریقے سے امریکہ اور بھارتی فورسز کا مقابلہ کریں گے۔ امریکہ اور بالخصوص بھارتی فورسز کے لیے یہاں یہ گانا بڑا فٹ ہوتا ہے، آجا میرے بالما تیرا ہی انتظار تھا۔ ایسی پٹائی کرنی ہے امریکی اور بھارتی فورسز کی کہ پوری دنیا میں اسلامی جذبہ رکھنے والی فورسز نے ان کی مٹی پلیت کر دینی ہے۔ دوستو، خطے کے بدلتے حالات سے متعلق صورتحال بڑی کرسٹل کلیئر ہے۔ اب کی بار افغان جنگ میں افغان طالبان ملا برادرز کے ساتھ دنیا کی دو بڑی سپر پاورز بھی ساتھ کھڑی ہیں، ایک روس اور دوسرا چین۔ آپ نے دیکھ ہی لیا تھا، روس نے جان بوجھ کر پاکستان چین افغان ملا برادرز کے وفد کو ماسکو بلایا تھا، تاکہ امریکہ اور اس کی اتحادی فورسز کو پیغام دیا جا سکے کہ ہم افغان ملا برادرز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ بدلتی صورتحال دیکھیں، ملا برادرز ماسکو تو امن مذاکرات کی ڈیل کے لیے چلے گئے، لیکن امریکہ کی طرف سے ترکی میں بلائی جانے والی کانفرنس سے انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس میں ایک بڑی وجہ امریکہ کی طرف سے انڈیا کو افغان امن مذاکرات میں شامل کرنا تھا۔ خیر، 1 مئی آنے میں صرف 2 ہفتے باقی رہ گئے ہیں، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک دفعہ پھر 11 ستمبر کے بعد ہونے والی صورتحال بننے جا رہی ہے۔ ہر طرف افراتفری مچے گی۔ دوستو، یہاں انتہائی قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ کیوں امریکہ افغانستان نہیں چھوڑ رہا، جبکہ افغانستان میں اس وقت سب کچھ معمول کے مطابق ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور چلیں میں امریکہ کی بات مان بھی لوں کہ کچھ مسائل ہیں، تو جناب امریکہ بہادر صاحب، اگلے 5 مہینوں میں تم نے کون سا مارکا مار لینا ہے جو پچھلے 20 سالوں میں تم نہیں مار سکے؟ آپ میری بات مانیں یا نہ مانیں، امریکہ نے افغان سرزمین کو نہیں چھوڑنا، وہ صرف اس لیے کہ وہ افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان اور چین پر نظر رکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ افغان سرزمین کے ذریعے پاکستان اور چین کے گیم چینجر منصوبے کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کسی صورت پاکستان کو پھلتا پھولتا اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان دوسرے ممالک کی طرح ہمارے حکم کی تعمیل کرتا رہے، لیکن نہیں میری جان، نہیں۔ اب پاکستان امریکہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ خبریں یہاں تک ہیں کہ پاکستان نیٹو فورسز کی سپلائی تک بند کرنے جا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ پاکستان کا امریکہ کو بڑا دھچکا ہوگا اگر پاکستان نیٹو سپلائی بند کرنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ بات بڑی کلیئر ہے، اگر پاکستان امریکہ کی نیٹو سپلائی بند کرتا ہے تو یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ افغان جنگ میں اب کی بار پاکستان امریکہ کا ساتھ نہیں دے رہا، اور اگر پاکستان نے نیٹو سپلائی نہ روکی تو افغان طالبان کو یہی پیغام جائے گا کہ پاکستان ایک دفعہ پھر
امریکہ کو ہی ہمارے خلاف سپورٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جو امریکہ کی طرف سے پاکستان کو پیغام پہنچائے جا رہے ہیں کہ اگر تم نے افغان جنگ میں نیٹو سپلائی کو بند کیا تو خطرناک انجام کو بھگتنے کے لیے پاکستان تیار رہنا۔ ابھی پاکستان میں سوشل میڈیا پر سٹاپ نیٹو سپلائی کا ٹرینڈ ہی چلا ہے تو امریکہ نے برطانیہ کی طرف سے پاکستان کو پہلا دھچکا دے دیا اور پاکستان کو ایسے ممالک کی لسٹ میں شامل کروا دیا جن میں ہائی رسک سیکیورٹی کا فیکٹر موجود ہوتا ہے۔ مطلب جان بوجھ کر پاکستان کو ایسی ہٹ لسٹ میں شامل کروایا گیا ہے۔ دوستو پاکستان کے لیے نیٹو سپلائی بند کرنا انتہائی مشکل فیصلہ ہے، کیونکہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو امریکہ یورپی یونین کی طرف سے پاکستان پر پابندیاں لگوانی شروع کر دے گا، پاکستان کی یورپی ممالک سے تجارت کو متاثر کروانا شروع کر دے گا، FATF میں پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی بجائے پاکستان کو بلیک لسٹ کی طرف دھکیلنا شروع کر دے گا۔ سب سے بڑھ کر مسلمانوں کی نمائندہ جماعت OIC کی طرف سے پاکستان پر پریشر ڈلوایا جائے گا کہ افغان جنگ میں پاکستان نیٹو سپلائی بند نہ کرے، کیونکہ یہ دنیا کے امن کی بات ہے۔ یہ دوستو وہ تمام غدار مسلم ممالک باتیں کریں گے جو آج اسرائیل کے پے رول پر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کو OIC کی طرف سے پابندیاں لگوانے کی دھمکیاں دی جائیں گی، مطلب ایسا بہت کچھ پاکستان کے ساتھ کرنے کی دھمکیاں دی جائیں گی جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ ہی جام ہو جائے گا۔ دوستو بڑی سادہ سی بات ہے جو آپ نے اور میں نے سمجھنی ہے اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی سمجھانی ہے کہ ہم سب نے مل کر امریکہ کی نیٹو سپلائی کو بند کرنے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ یہ انتہائی مشکل فیصلہ ہے۔ اگر پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نیٹو سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کرے گی تو پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یقین کریں یہ انتہائی بولڈ فیصلہ اب پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو پاکستانی عوام کے ساتھ مل کر لینا ہوگا، کیونکہ دوستو یہ پاکستان کے امن کی بات بھی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کی بھی۔ مجھے ایک بات معلوم ہے، امریکہ نے جو مہلت مانگی ہے وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کچھ ایسی شر پسند جماعتوں کے ذریعے حالات خراب کروائے جائیں جو پاکستان کا امن تباہ کریں۔ داعش جیسی جماعت کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوششیں تیز کی جائیں گی۔ یاد رکھیں افغان طالبان حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن یہ داعش وائش کچھ نہیں، یہ امریکہ کی بلیک واٹر تنظیم ہے جس نے صرف اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اس لیے ہمیں اس سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ امریکہ اور غیر مسلم طاقتیں چاہتی ہیں کہ افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان چین کے سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچایا جائے، جس کے لیے ان کے پاس آسان حربہ پاکستان کا امن تباہ کرنا ہے، کیونکہ اگر پاکستان کا امن تباہ ہوگا تو چین خود بخود تباہ ہو جائے گا، کیونکہ چین کا گیم چینجر منصوبہ سی پیک جڑا ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔